شہر کراچی میں زندگی بسر کرنے والے شاید بہت سارے چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جن کا زمین سے، کھیتوں سے، فصلوں سے تعلق ایسا لگتا ہے کہ یا ہے یا رہا تھا، وگرنہ شہر میں زندگی بسر کرنے والے تو عزیزو بڑی صورتحال عجیب ہے. مجھے میری اپنی نوجوانی کا واقعہ یاد ہے. بہت ایک مرتبہ موقع ملا حیدرآباد جانے کا، راستے میں جو ہے وہ ایک مدرسے میں جو ہے وہ چند لمحات گزارنے کا، بہت ہی اشتیاق سے میں نے جب وہاں پر موجود فصلوں کو دیکھا، میں نے کسی سے پوچھا کہ بتائیے یہ کس چیز کی فصل ہے. اب شہر میں پلنے والے کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا یہ گاجر کی فصل ہے جو یہاں پر اگائی گئی ہے. اور میں نے کہا گاجر آمادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی جی گاجر آمادہ ہے. اب میں دوڑ رہا ہوں، ادھر دوڑ رہا ہوں ادھر دوڑ رہا ہوں، مجھے گاجر نظر نہیں آتا ہے. انہوں نے کہا بھیا گاجر زمین کے اوپر نہیں ہوتا ہے، گاجر زمین کے، ہاں میرے بھائی. تو شہر میں رہنے والے کو کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن کریم نے بہت زیادہ بیان کیا ہے. ہم تو فاسٹ فوڈ کے عادی ہیں میرے بھائی، ہر چیز میں فاسٹ ٹریک کے عادی ہے. آئے عزیزوں اپنے بچوں کو، میں ایران میں جانتا ہوں بعض ایسے دنیات سینٹر، ابھی بھی مجلس سے پہلے میں نے ایک صاحب ایمان سے یہی بات پیش کی. نیو رضویہ میں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے عزیزوں، اور میں آپ کی اس جیسے کہہ سکتے ہیں چند سال پہلے بھی پروردگار متعال نے مجھے شرف بخشا، دوبارہ آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں بہت پوٹینشیل ہے. اتنی بڑی تعداد میں مومنین اور ان کی فیملیز یہاں پر رہتی ہیں، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں پورے سال کی بنیادوں پر ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی. ایک تو ایک اہم ترین مسئلہ جس پر کوشش کی جائے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ سبیل لگانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ مجلس برپا کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دنیا سینٹر کھولنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ علاقے میں کوئی بھی اچھا نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، پلاننگ اور پروگرامنگ پر سب سے زیادہ ٹائم دیں. ہمارا ایک سب سے بڑا علم یہ ہے تھوڑے سے ہم لوگ جلد باز ہیں. آدھے گھنٹہ سوچا بسم اللہ کام شروع کرتے ہیں. نہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. سوچنے پر انسان زیادہ سے زیادہ وقت لگائے، جتنا بہتر طریقے سے سوچے گا اتنا بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر پائے گا. لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں ان مجلسوں کے طفیل وہ جو تر و تازگی اور سلامتی مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے اس سے پورا سال استفادہ کیجیے. اور آئندہ سال جب یہ معاشرہ آئے کہ اگر کل کی رات کو موقع ملا تو میرے مولا کا شب عاشور کا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قرآن فہمی کی نسبت سے، ائمہ اطہار کی معرفت کی نسبت سے اس معاشرے کو اپنے وجود میں اپلفٹمنٹ اور بہتری، ہمارا طرز زندگی جو ہے وہ کیا ہے مجلس سے بہتر بناتی ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش کریں گے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم. فرمایا مومنین اللہ کے رسول کی ہمراہی کرنے والے کھیتی اور لہلہاتی فصل کی مانند ہوتے ہیں. اب یہ جو یہاں پر زمین سے متعلق افراد ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں. بہرحال میں بہت زیادہ آیت پہ نہیں روکتا، ایک مرتبہ فقط پڑھ دیتا ہوں. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. خلاصہ یہ ہے کہ یہ مومنین حضرت کے ہمراہی کرنے والے اس لہلاتی ہوئی فصل کی مانند ہوتے ہیں کہ جس کی خوبصورتی فقط ان تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اطراف کی زمینیں بھی جو ہے وہ کیا ہے اس تر و تازہ فصل کی بنا پر جو ہے وہ کوپل کہہ لیجیے، زمین سے جو ہے وہ کیا ہے وہ وہاں پر اس نے اناج نہیں ڈالا ہے، جہاں تک اناج ڈالا تھا اس اناج نے وہ جو برابر کی زمین ہے اسے بھی کیا کر دیا آہستہ آہستہ، وہاں پر بھی گھاس اگنے لگتی ہے، پھر وہ قوت پاتی ہے، پھر وہ جو ہے وہ استحکام پاتی ہے اور وہ بھی لہلاتی ہوئی ایسی فصل میں بدل جاتی ہے کہ کسان دیکھتا ہے اور اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اور کافر ایسے مومنین کو دیکھتا چلا جاتا ہے، جلتا چلا جاتا ہے. کافر دیکھتا چلا جاتا ہے عزیزوں اور جلتا چلا جاتا ہے. آئیے دنیا مانگیے، نہیں کہ میرے لیے فقط، میرے بیوی بچوں کے لیے، نا، ہر ایک کے لیے خداوند متعال سے مانگیے. پروردگار متعال دینے والی ذات ہے. جب ہم ہر ایک کے لیے طلب کریں گے پروردگار ہر ایک کی نسبت سے جو ہے وہ واسطہ فیض اس دعا کو قرار دے گا جو میں حقیر خدا کی ہوں. سورہ مبارکہ ابراہیم قرآن کریم کا 14واں سورہ ہے، آیت کا شمارہ ہے 41. کیسے یاد کریں پیارے بچوں؟ یاد کرنے کی کچھ ٹپس ہوتی ہیں. کیسے یاد کریں کہ یہ کون سے سورے کی کون سی آیت ہے؟ دیکھیں میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. سورہ ابراہیم قرآن کریم کا کون سا سورہ ہے؟ 14واں. اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ساتھ دے رہا ہوں. 14 اور آیت کا شمارہ ہے 41. 41 یاد کرنا آسان ہو گیا نا؟ کیسے یاد کریں گے؟ 14 کو الٹا کر دیں تو آیت بن جائے گی. اور یہ مشہور و معروف آیت ہے، آپ پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. بولیے آگے کیا ہے؟ یوم یقوم الحساب. مومن کبھی فقط تنہا بولیے اپنے لیے نہیں سوچتا، پورے معاشرے کے لیے سوچتا ہے. یہی سبب ہے جب معاشرے میں بگاڑ آئے گا اور یزید جیسا فاسق و فاجر اس معاشرے کی باغ دوڑ سنبھال لے گا تو علی کا چاہنے والا، اللہ کے رسول کا امتی اور حسین کا غمخوار اپنی جان دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے گا، اپنی جان دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے گا. آئیے عزیزو، ان 3 شہداء کا ذکر آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. ان 3 شہداء کا ذکر سنیے اور پیکر شجاعت بنائیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی. انشاءاللہ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ربنا اغفر لی، پروردگار مجھے معاف کر دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین، اور سارے کے سارے مؤمنین کو بخش دے. بس مومن کا ویژن بولیے ہاں کتنا براڈ ہوتا ہے، کتنا وسیع ہوتا ہے. مفاتیح الجنان سے کتنا رابطہ ہے چاہنے والوں کا؟ ایک رابطہ یہ بڑھائیے. مجھے نہیں معلوم، کل رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا کیا مجھ حقیر کو، واقعاً میرے لیے افتخار تھا. نماز مغرب اور عشاء بہت ہی جید عالم دین، عالم ربانی، پاک و پاکیزہ، اجتماعی فکر رکھنے والے عالم دین کے قیادت میں نماز پڑھنے کا. واقعاً پروردگار مطالعہ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس امام بارگاہ کو، اس مسجد کو، جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور عبادت کرنے والے آپس میں جمع ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. خداوند متعال آپ کو بہت عطا فرمائے گا. مجھے نہیں معلوم، جمعے کا دن خصوصیت سے روزانہ عمومی طور پر شاید جو ہے وہ کیا ہے آپ کے ہاں، جو افراد یہاں پر اہل مسجد ہے بتائیں، دعائے عہد کی تلاوت کی جاتی ہے روزانہ صبح؟ دعائے عہد کی تلاوت ہوتی ہے. کیا بات ہے میرے بھائی. خوب نماز صبح میں آنے والے بزرگ، میں نے پوچھا نماز صبح میں کتنے افراد آتے ہیں؟ ہاں نا، کتنے آتے ہیں؟ آپ آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، میں نے کہا کتنے آتے ہیں؟ 30 آ جاتے ہیں. عزیزو کتنے افراد رہتے ہیں یہاں پر؟ جی میرے بھائی، کتنے افراد کو آپ نے فون کیا؟ میرے بھائی صبح کی نماز میں آپ آئیے نا، ذرا سا ایک اچھا کلپ آتا ہے، اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں، اپنی بہن کو بھیجتے ہیں، اپنے والدین کو بھیجتے ہیں، ہر دوسرے گروپ پر بھیجتے ہیں. خوب علی کا چاہنے والا نیاز فقط اپنے ہاتھ تک محدود نہیں رکھتا، بانٹتا ہے. یہ جن شہداء کا ذکر لے کر آئے ہوں تنہا شہید نہیں ہو رہے ہیں، کیا عجب طریقے سے در مرحلہ شہادت پر فائز ہو رہے ہیں اور دوسرے کی نسبت سے بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شہادت عطا کرے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، دعائے ندبہ کے بعد اور دعائے عہد، یہ جو معروف دعائے عہد ہے جو ہمارے یہاں مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سلام ہے، 5-6 سطروں پر مشتمل ہے. اس سلام کے الفاظ یہ ہیں. ایران میں نے دیکھا بعض مسجدوں میں جہاں پر وہ پوری دعائے عہد نہیں پڑھتے، وہ یہ والا سلام پڑھ لیتے. چھوٹا سا سلام ہے، سلام ایسے جس سے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا ویژن کتنا براڈ ہونا چاہیے. مغفرت کا ذکر آیا، پروردگار مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے اور سارے مومنین. وہاں پر دیکھیں سلسلہ کچھ اور ہے، اللہم بلغ مولایا. پروردگار صبح کے وقت میں انسان کہتا ہے پروردگار میرا سلام، میں نے غلط کہہ دیا، پروردگار پہنچا دے میرے مولا تک ہاں سلام. کس کا؟ عن جمیع المؤمنین والمؤمنات، سارے مومنین و مومنات کی جانب سے.